اگر آپ زندگی میں گرو کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں زندگی میں آگے بڑھوں، تو یہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اور آج کی جو اس ٹاپک میں آپ سے گفتگو کرنے والا ہوں وہ امریکی ایسی مصنفہ پر مشتمل ہے تقریباً 9 ماہ کی عمر میں نابینا اور بہری اور گونگی ہو گئی تھی۔ آج کا یہ ٹاپک ہیلن کیلر پر مشتمل ہے جو ایک امریکی مصنفہ تھی۔ لیکن اپنے اس ٹاپک کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اینڈ تک دیکھیے گا، اور اس میں جو بھی آپ سے نالج شیئر کی جائے سو پلیز اسے فالو کر کے اپنی زندگی میں بہتری ضرور لائیے گا، کیونکہ ہم سب کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ کسی نہ کسی شخص کی زندگی میں ویلیو ایڈ کرنا، کسی نہ کسی شخص کے لیے بہتر ثابت ہونا۔ سو آج کا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہیلن کیلر ایک امریکی رائٹر تھی، مصنفہ تھی، جو تقریباً 19 ماہ کی ایج میں نابینا اور بہری گونگی ہو گئی تھی۔ مارک ٹوین نے ایک دفعہ کہا تھا کہ 19ویں صدی کی جو عظیم شخصیات ہیں وہ نپولین اور ہیلن کیلر ہے۔ اور مارک ٹوین نے یہ بات اس وقت کہی تھی جب ہیلن کیلر تقریباً 15 برس کی ایج میں تھی۔ دیکھیں، آج ہم اپنے حالات کا رونا روتے ہیں کہ آج ہم اپنی ذرا سی محتاجگی کو، ذرا سی ہم مزدوری کو، ذرا سا ہم اپاہج ہوتی ہیں تو ہم اس کو زندگی کا روگ بنا لیتے ہیں۔ لیکن ایک ایسی خاتون جو 19 ماہ کی ایج میں نابینا ہو گئی، بہری ہو گئی، گونگی ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے 7 سے زیادہ کتابیں لکھی۔ اس کے باوجود اس نے مختلف کنٹریز کے مختلف لوگوں کے سامنے اس نے تقریریں کی۔ کیا آپ مان سکتے ہیں؟ جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ ہیلن کیلر جو تقریباً 19 ماہ کی ایج میں نابینا اور بہری گونگی ہو گئی تھی، وہ ایک 7 کتابوں کی مصنفہ ہے، اور اس کے بعد اس نے ایک فلم بھی بنائی ہے جس کی ڈائریکٹنگ اس نے خود کی ہے۔ آپ یہ مانیں گے کہ نابینا ہو کر، ایک بہری اور گونگی ہو کر وہ زندگی میں کیسے آگے بڑھ سکتی ہے؟ آپ یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں گے، لیکن ایسی ہزاروں سٹوریز ہیں جنہوں نے اپنی معذوری کو، اپنی اپاہج کو اپنی زندگی کا روگ نہیں بنایا، بلکہ اپنی اس محرومی کو طاقت بنا کر آگے بڑھے۔ سو اگر آج آپ رکے ہوئے ہیں کہ آج آپ نے معذوری کا رونا رو رہے ہیں کہ مجھے یہ روگ لگ گیا ہے، آج اپنی محرومی کو اپنی طاقت بنانے کی بجائے اپنی کمزوری بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ آج کی کہانی آپ کے لیے ہے۔ ہیلن کیلر امریکہ کے ایک شہر میں پیدا ہوئی تھی، جو تقریباً 19 ماہ کی ایج میں قوت گویائی سے محروم ہو گئی تھی، لیکن اس میں آگے بڑھنے کی ایک جذبہ تھا، اس میں آگے گرو کرنے کے ایک جذبہ تھا۔ ہیلن کیلر نے بوسٹن کالج میں ایڈمیشن لیا، اور اس طریقے سے اس نے اسٹڈی وغیرہ کی کہ اپنی احساسات سے، اپنی انگلیوں کے لمس سے لکھتی تھی، اپنے احساسات کو گیدر کر کے اپنے احساسات کو ایک کتاب کی لڑی میں پروتی تھی، جس کی وجہ سے اس نے 7 کتابیں لکھی تھی، بے شمار تقریریں کی تھی، جس کی وجہ سے وہ آج امریکہ کی بہترین مصنفہ گنی چنی جاتی ہیں۔ امریکہ کے بہترین رائٹرز میں ان کا ایک نام آتا ہے۔ صرف ایک نابینا بہری ہو کر کیسے زندگی میں آگے بڑھ سکتی ہے؟ لیکن اس نے اپنی اس محرومی کو اپنی طاقت بنایا، اپنی اس کمزوری کو اس نے اپنی پاور بنا کر آگے بڑھی، اور آج دنیا کے بہترین رائٹرز میں، دنیا کے بہترین ایوارڈ یافتہ خاتون میں اس کا نام آتا ہے۔ ہیلن کیلر نے یہ کہا تھا کہ مجھے صرف 3 دن زندگی جینے کے لیے دیے جائیں، تو پہلے دن میں ان لوگوں کو دیکھوں گی جن کی پیار، محبت، جن کی رحم نے مجھے جینے کے قابل بنایا، ان لوگوں کو دیکھوں گی جس کی وجہ سے آج میں قائم و دائم ہوں۔ اور سیکنڈ دن، دوسرے دن میں ان لوگوں کو دیکھوں گی کہ اس سورج کو دیکھوں گی کہ جو دن اور رات کو لاتا ہے، قدرت کے نظاروں کو مشاہدہ کروں گی جو دن اور رات کو تبدیل کرتے ہیں کہ دن اور رات کیسے آتا ہے، اور تیسرے دن میں اپنی ذات کو دیکھوں گی۔ دیکھیں، اس کا اینڈ والا گول یہی تھا کہ ہر انسان کو اپنا دن ایسے گزارنا چاہیے جیسے وہ اس کی زندگی کا یہ آخری دن ہے۔ عقل مند انسان وہی ہے جو حالات آنے سے پہلے خود کو تیار کر لے، خود کو پریپیئر کر لے۔ وہ ان تمام لوگوں کے لیے ہیلن کیلر کی زندگی ایک شاندار مثال ہے جو اپنی معذوری کو، اپنے اپاہج پن کو زندگی کا روگ بنا لیتے ہیں۔ ایک نابینا بہری گونگی ہو کر زندگی میں آگے بڑھ سکتی ہے، تو آج ہم صحیح سلامت ہو کر کیوں زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے؟ سر، جتنے بھی لوگ عظیم بنے ہیں، جتنے بھی لوگ کامیاب بنے ہیں، سر انہوں نے اپنی محرومیوں کو اپنی طاقت بنایا ہے۔ آج ہم اپنی محرومیوں کو اپنی کمزوری بنا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ سر، دنیا میں جتنے بھی لوگ زیرو سے ہیرو بنے ہیں، جن کی آج پہچان ہے، جن کا آج ہم نام سنتے ہیں، جن سیلیبریٹیز کو ہم آج جانتے ہیں،
سر انہوں نے سازگار ہم حالات میں اپنے خواب نہیں دیکھے، سر انہوں نے محرومیوں میں بڑے خواب دیکھے ہیں، کیونکہ جب محرومیاں آپ کی تکلیف کو بڑھا دیتی ہیں تو آپ بڑے خواب دیکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ حیدر کہنے کی زندگی ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ اپنی کمزوریوں کو اپنی طاقت بنائیں، اپنی جو بھی آپ کی کمزوریز ہیں ان کو اپنی پاور بنا کر آگے بڑھیں، کیونکہ قدرت جس شخص کو بھی کوئی بھی معذوری دیتی ہے، کوئی بھی محرومی دیتی ہے، تو اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ چھپا ہوتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی بینیفٹ چھپا ہوتا ہے۔ نک چکی کی زندگی تو آپ کے سامنے ایک زندہ مثال ہے کہ ٹانگوں بازوں سے محروم ہوتے ہوئے بھی اس نے اتنی عظیم کامیابی سمیٹی کہ آج دنیا کے مؤثر ترین انسانوں میں اس کا نام شمار کیا جاتا ہے۔ سر اگر ہیلن کیلر زندگی میں آگے بڑھ سکتی ہے، نابینا، بہری اور گونگی ہونے کے باوجود زندگی میں آگے گروتھ کر سکتی ہے، تو آج ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ آج ہم اپنی ذات کو کیوں نہیں بدل رہے؟ آج ہم کیوں آگے نہیں بڑھ رہے؟ اگر آپ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اگر آپ زندگی میں گرو کرنا چاہتے ہیں، تو ہیلن کیلر کی طرح اپنی سوچ کو بنا لیں، اس کی طرح اپنی کمزوریوں کو اپنی پاور بنا لیں اور مستقل مزاجی کے ساتھ ورک کریں، اور اپنے ہر دن کو ایسا گزاریں جیسے وہ آپ کی زندگی کا آخری دن ہوگا، جیسے وہ آپ کی زندگی کا لاسٹ ڈے ہوگا، آخری رات ہوگی۔ جب آپ اپنے ہر اس دن کو ایسے گزاریں گے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کا شمار دنیا کے مؤثر ترین لوگوں میں، دنیا کے کامیاب ترین لوگوں میں شمار ہوگا۔ تو سر آج سے اٹھیے، فیصلہ کیجیے اور آگے بڑھنے کا سوچیے، کیونکہ عقل مند انسان وہی ہے جو زندگی میں آگے بڑھتا رہتا ہے، جو زندگی میں آگے گرو کرتا رہتا ہے، کیونکہ زندگی موٹیویشن کا نام ہے، زندگی ایک تحریک کا نام، ایک ایسی چیز کا نام ہے جو آپ کو تڑپاتی ہے، جو آپ کو آگے بڑھنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ آج سے اٹھیں اور ہیلن کیلر کی سٹوری سے موٹیویشن لے کر، اس کی ہیلن کیلر کی سٹوری سے تحریک لے کر آگے بڑھیں، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کا شمار بھی دنیا کے عظیم لیڈروں میں ہوگا، دنیا کے عظیم لوگوں میں ہوگا۔ امید ہے یہ آج کا ٹاپک کچھ نہ کچھ حد تک آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ سر ان رولز کو فالو کیجیے، کیونکہ ہم سب کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ لوگوں کی زندگی میں کچھ نہ کچھ کریشن کرنا، لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ موٹیویشن، کچھ نہ کچھ انسپائریشن لے کر آنا۔ زندگی میں آگے بڑھتے رہیے اور اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔